جب یہ میرا بھائی تب مسلمان کھڑا تھا، میں تو فلاں گروپ کے ساتھ کھڑا ہوں، مولوی کو میں ووٹ کیوں دوں؟ نعرہ تکبیر اور آج تاجدار ختم نبوت، اور آج اگر غیر مسلم نے پاکستان میں علماء امت کو اسمبلیوں سے باہر کیا ہے تو اعلان اس نے کہا ہے کہ پاکستان کا مولوی فلسطین کے لیے آواز اٹھاتا ہے، میں اس کو اقتدار تک نہیں آنے دوں گا۔ تو پھر تم بتاؤ، یہ ہمیں اقتدار سے دور دنیا کی یہودیت، عیسائیت، عالمی قوتیں دور رکھتی ہے، یا جن لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا علماء کو سیاسی طور پر سپورٹ نہیں کرتے، تو اسی موقع پر تمہارے پاس ادھر سے فلسطین کی آواز اٹھتی ہے، فلسطین کی ہمدردی کی بات اٹھتی ہے، ادھر سے تمہارے پاکستان کی عدالت عالیہ میں بیٹھا قاضی فیض عیسیٰ، جسے چیف جسٹس کا عہدہ مل چکا ہے، اتنے بڑے عہدے پر برات جمع ہے، وہ ایک فیصلہ دے دیتا ہے کہ پاکستان ہو یا پوری دنیا ہو، دین میں سختی نہیں ہے، تو قادیانی ہو، مرزائی عیسائی ہو، کوئی بھی ہو اپنی تبلیغ کر سکتا ہے۔ حالانکہ یہ پاکستان میں قادیانیت کے لیے ایک تحریک چلی ہے، 20,000 سے زائد لوگوں نے جانیں دی ہے، قربانی دینے کے بعد 53 کی تاریخ اٹھائیے، 65 کی تاریخ ختم نبوت کی اٹھائیے، پاکستان کے اندر تاریخ اٹھتی ہے، میرے اکابر آگے بڑھتے ہیں، اعلان ہو جاتا ہے ختم نبوت کی چوکیداری کا، کوئی نعرہ نہیں لگائے گا تو تاریخ پڑھیے، سن 65 کی تاریخ اٹھائیے، اکابر امت میدان میں اترتے ہیں، اسی کے ساتھ امت مسلمہ کے جوان میدان میں آتے ہیں، ختم نبوت کا نعرہ لگا دیتے ہیں، ایک آدمی آتا ہے ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، گولی چلتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، میری ناصرت گویا چلاتی رہی ہے، ختم نبوت کے پیمانے جانے دیتے رہے ہیں، اسی وقت اسی جلوس میں اسی تحریک میں 20,000 سے جانے اس ختم نبوت کے عنوان پر دی گئی ہے۔ اس کے بعد اسمبلی میں ہم نے علماء کو بھیجا، اس وقت ہم قربانیاں دے رہے تھے، اسمبلی کا میدان نہیں دیکھا تھا، اقتدار کی طرف نہیں جا گئے تھے، اس وقت ہم قانون کی طرف نہیں گئے تھے، اپنے جوش اپنے جذبے کے ساتھ ختم نبوت کی چوکیداری کے لیے میدان میں اترے تھے، 20,000 جانیں دے دی تھی۔ سن 74 آتا ہے، 5 علماء اسمبلی میں جاتے ہیں، وہاں جا کر پھر ختم نبوت کا عنوان اٹھاتے ہیں، وہاں تحریک اٹھتی ہے، اور وہی 5 علماء جن کے سربراہی مولانا حضرت مفتی محمود کر رہے تھے، ان 5 علماء نے اسمبلی کے اندر وہ جنگ جیتی ہے، اور قانون متفق کے طور پر پاکستان میں بنا ہے کہ قادیانی یہ کافر ہے، یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر نہیں کر سکتا۔ جب ایک آدمی کافر ہو جاتا ہے تو پھر کافر کے لیے پاکستان کے اندر قانون موجود ہے، اقلیت کا قانون موجود ہے، وہ اپنے آپ کو کافر مانے، میرے آئین کو تسلیم کرے، پاکستان کے قانون کو تسلیم کر کے پاکستان میں زندگی گزارے۔ اقلیت کے قانون موجود ہے، جس طرح کے یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ پاکستان میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور انہیں ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن قادیانی نے ہمارے آئین کو تسلیم نہیں کیا، پارلیمنٹ کے اس فیصلے کو تسلیم نہیں کیا، وہ آج بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر کفر بیچتا ہے، وہ اپنے مرزا قادیانی کو آخری نبی کہتا ہے، وہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، محمد کی جگہ پہ مرزا غلام احمد قادیانی کو منسوب کرتا ہے، وہ کہتا ہے میرا نبی محمد الرسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، اس کے بعد اور نبی آیا ہے۔ لیکن آج پاکستان کی عدالت میں ایک فیصلہ جاتا ہے
ایک قادیانی اٹھتا ہے، وہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھاپتا ہے، قادیانی ترجمہ جسے کہتے ہیں، پاکستان سے یہ ترجمہ چھپ